السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک امیزنگ باکس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے جسے تابوت سکینہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تابوت سکینہ یہ قسم کا صندوق ہے جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا اور یہ جناب آدم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا تھا، اور تا حیات یہ تابوت سکینہ جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ رہا۔ ان کے بعد یہ تابوت سکینہ بطور میراث ان کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ جناب یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ صندوق ان کے اولاد کے قبضے میں رہا۔ جب یہ صندوق قوم بنی اسرائیل کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو جناب موسیٰ علیہ السلام اس صندوق کے اندر توریت شریف اور اپنا کچھ خاص سامان رکھا کرتے تھے۔ توریت آسمانی کتاب ہے، 4 آسمانی کتابیں جو مشہور ہیں اس میں سے یہ بھی ایک آسمانی کتاب مشہور ہے توریت، اور یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہی نازل کی گئی تھی۔ اس کتاب کے متعلق یہ آتا ہے کہ یہ اتنی عظیم کتاب تھی کہ اس کتاب میں 1000 صورتیں تھیں، جیسے ہمارے قرآن شریف میں 114 صورتیں ہیں، ایسے ہی توریت شریف کے اندر بتایا جاتا کہ 1000 صورتیں تھیں، اور ہر صورت کے اندر 1000 آیتیں تھیں۔ یہ اتنی مقدس کتاب تھی۔ اس کتاب کے بہترین حافظ جناب عزیر علیہ السلام تھے۔ بہرحال یہ مقدس کتاب جناب موسیٰ علیہ السلام تابوت سکینہ کے اندر رکھا کرتے تھے۔ یہ مقدس صندوق بڑا برکتوں والا اور بڑا رحمتوں والا تھا۔ جب کبھی قوم بنی اسرائیل کافروں سے جہاد کرتے اور کافروں کے لشکر کو دیکھ کر اور ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر سہم جاتے، یا ان کے جو دل سینوں کے اندر موجود ہے وہ لرزنے لگتے، دھڑکنے لگتے، تو اس صندوق کو وہ اپنے آگے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس صندوق سے رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوا کرتا تھا، اور مجاہدین کو دلی اطمینان ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ مجاہدوں کے سینوں میں جو دل لرزتے تھے اور دل دھڑکتے تھے وہ پتھروں کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جایا کرتے تھے۔ اور جس قدر یہ صندوق آگے بڑھتا چلا جاتا، اس صندوق سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمی سنائی دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ اور یہ صندوق کے اندر یہ بھی ایک بات تھی کہ جب کبھی قوم بنی اسرائیل کے اندر کسی بات کے اوپر اختلاف ہو جاتا تو قوم بنی اسرائیل کے لوگ فیصلے کے لیے اسی صندوق کا رخ کیا کرتے تھے، یا اپنے فیصلے کو اسی صندوق کے پاس لے جایا کرتے تھے، اور باضابطہ طور پر اس صندوق سے فیصلے کی آواز آیا کرتی تھی اور فتح کی بشارت بھی سنائی دیا کرتی تھی۔ یہ مقدس صندوق وہ صندوق تھا کہ قوم بنی اسرائیل کے لوگ اس مقدس صندوق کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعائیں قبول فرماتا، اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض قوم بنی اسرائیل کے پاس یہ صندوق تابوت سکینہ برکت و رحمت کا خزینہ، نصرت خداوندی کا مقدس اور ایک بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب قوم بنی اسرائیل کے لوگ طرح طرح کے گناہوں کے اندر ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان، سرکشی و عصیان کا دورہ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان پر یہ غضب ہوا کہ قوم عمالقہ کا ایک لشکر جرار نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور قوم بنی اسرائیل کا قتل عام کر دیا۔ ان کی بستیوں کو کافروں نے تاخت و تاراج کر دیا، اور ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر ان کے شہر کو تہس نہس کر دیا، اور وہ جو متبرک صندوق تھا یعنی تابوت سکینہ وہ بھی قوم عمالقہ کے لوگ اپنے ساتھ لے گئے، اور نجاستوں کے کوڑے کے اندر اس مقدس صندوق کو انہوں نے پھینک دیا۔ لیکن جب انہوں نے یہ کام کیا، اس مقدس صندوق کی بے ادبی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طرح طرح کی بیماریوں کے اندر اور بلاؤں کے اندر جھنجھوڑ کے رکھ دیا، یہاں تک کہ قوم عمالقہ کے 5 شہر جو بڑے شہر تھے وہ تباہ و برباد ہو کر ویران ہو گئے۔ تو قوم عمالقہ کے لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ہم پر جو آفتیں آئی ہیں یا ہم پر جو بیماریاں آئی ہیں یا جس طریقے سے ہمارے شہر تباہ و برباد ہو گئے، یقیناً وہ یہ مقدس صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہوئی۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی، تو ان کافروں نے وہ صندوق نکالا، اور صندوق نکالنے کے بعد ایک بیل گاڑی کے اوپر لاد کر اسے قوم بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا، اور وہ فرشتوں نے قوم بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں اس باکس کو لایا۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا اور قوم بنی اسرائیل کے لوگ طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ٹھیک اس وقت یہ صندوق حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا۔ قوم بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ شرط رکھ دی تھی کہ اگر وہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی کو قبول کر لیں گے۔ تو ٹھیک اس وقت یہ صندوق
یعنی تابوت سکینہ جناب شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا، اور اس کے بعد قوم بنی اسرائیل کے لوگوں نے طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا، قبول کر لیا۔ اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی۔ آخر تابوت سکینہ کے اندر ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنگ کے اندر کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرماتا تھا، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی؟ اس صندوق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کے اندر اطمینان پیدا فرما دیتا تھا۔ وہ کون سی چیزیں تھی تابوت سکینہ کے اندر جس کی وجہ سے اتنی رحمتیں اور اتنی برکتوں کا نزول ہوا کرتا تھا؟ بہرحال اس کا تذکرہ ہم آنے والے ویڈیو کے اندر کریں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔